سو یہ سارا کچھ میرے خیال میں تو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ زیادہ سیٹیں دلوا دی جائیں اتحادی گورنمنٹ کو. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جو مسائل آنے ہیں نا وہ آنے ہیں پرائیویٹائزیشن پہ. سو پاکستان نے اب اپنے بہت سارے جو چلتے ہوئے ادارے ہیں وہ بیچنے ہیں. ہمیشہ کی طرح شور مچنا ہے کہ جی کرپشن ہو رہی ہے, کہ جی وہ اس سے زیادہ ریٹ لگ سکتا تھا, یہ جی انہوں نے انڈر ہینڈ فلانی ڈیل کر لی ہے. ماضی میں تو ہم یہ بھی دیکھتے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جا کے اسٹے لیے گئے ہیں اور پھر وہاں سے پوری ڈیل خراب ہو گئی ہے. تو اب جو ہے بیسیکلی وہ ہے کہ جی آپ کو پارلیمان میں بھی تنگ نہیں کیا جائے گا, وہ جی سپریم کورٹ بھی شاید اب آپ کو تنگ نہیں کرے گی, وہ جی فوج تو اب ویسے ہی SIFC کے تحت آپ کے ساتھ آ گئی ہے. تو اب جو ہے نا آپ کریں پرائیویٹائز. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں حسن نظامی, میرے ساتھ ہیں علیف صاحب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر مزے, لطف اور مشغولات. سر بہت چیزیں ہو گئی ہیں, ساروں کو ڈسکس سر میں روز آتا ہوں, آپ کہتے ہیں بہت کچھ ہو گیا, یہ کب ہوگا یہ؟ سر آپ ٹھہراؤ چاہ رہی ہیں. سر کچھ کم نہیں ہونے والا, بس چیزیں ہی ایسی ہیں. جب میں آپ کو بتانا شروع کروں گا آپ کہیں گے ہاں یہ چیز بات کرنے والی تو تھی. تو سر پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں کہ کل KP سے ایک وفد نکلا علی من گنڈا پور سمیت, اور وہ آ پہنچے شہباز شریف صاحب کے پاس, اور بیٹھ کے پھر باقاعدہ ایک ملاقات ہوئی, اس کے اندر باتیں ہوئیں. اس کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی جس میں گنڈا پور صاحب نے بڑی زبردست میٹنگ ہوئی ہے. اس میٹنگ کے اندر ہم نے کچھ معاملات تھے جو لین دین کے تھے, KP کو کچھ پیسے اوڈ ہیں وہ بھی ہم لیں گے. پھر کچھ ہماری مانگیں تھیں جو کہ ہم جانتے ہیں کہ ملک کے اندر معیشی مسائل ہے, تو ہم کو ایسی اوور دا ٹاپ قسم کی چیز نہیں مانگیں گے جو ان کا سٹائل نہیں, ان کا سٹائل اوور دا ٹاپ ہے. بٹ وہ کہہ رہے تھے کہ اوور آل جو چیزیں ہیں وہ اب صحیح طرح سے چلیں گے. تو یہ میرے خیال میں سر بڑے سالوں بعد میرے خیال میں یہ کوئی PTI کا سینئر بندہ اور PMLN کا سینئر بندہ, اتحادی گورنمنٹ کا سینئر بندہ آپس میں بیٹھے, اور انہوں نے مطلب کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تلخی نہیں ہوئی, اور بڑے پیار محبت سے معاملے نپٹا کے اپنے اپنے رستے نکل گئے. تو یہ بات تو اب ہم مانیں گے کہ کرنی پڑے گی کہ کیا ہو رہا ہے. سر مثبت, اس سے زیادہ مثبت کیا ہوگا؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہی روابط اگر قائم ہو جاتے ہیں PTI والی حکومت میں تو شاید اتنا کچھ ہوتا ہی نہ, اور شاید اس وقت عمران خان صاحب باہر ہوتے. اور جو سب سے بنیادی بات ہے, چلے وہ تو جو بھی ہوا سو ہوا اور ہمیں کانٹینٹ ملا, لیکن اب جو ہے ہم جس طرح تارڑ صاحب کی بات کر رہے تھے, ہم یہی کہہ رہے تھے کہ وہ جیسے ذمہ داریوں کا بوجھ پڑے گا تو وہ مائلڈ ہو جائیں گے. تو یہ علی امین گنڈا پور تو ان سے بہت آگے تھے نا, تو یہ ان کی بھی جیسے وزن آیا نا نرمی آ گئی ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. ایونچولی مل کے ہی چلنا پڑے گا, کیونکہ جب تک یہ آپس میں نہیں ملیں گے نا تب تک وہ جو ہیں وہ کسی ایک کو جپھی ڈال کے باقیوں سے لڑاتے رہیں گے اور معاملات نظام نہیں چل سکتا. یعنی کہ سر مل کے چلنے میں بہتری ہے. اور اب دیکھیں سوال جو لوگ پوچھ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب جو تھے اس کے ساتھ ہی پہنچے ہیں یہاں پہ, یا اس کے بغیر خود سے گئے ہیں ایک CM کی حیثیت میں, کہ میں کیونکہ CM ہوں تو میں نے اپنے صوبے کی بھی خیال کرنا ہے, صوبے کے لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے. اس مد میں مجھے لگتا ہے یہ سٹیپ ٹھیک ہے, تو میں پرائم منسٹر کو جا کے ملاتا ہوں. یہ ناراضگی بھی میاں صاحب کی ان سے ہے کہ جب میاں صاحب پشاور گئے تھے تو انہوں نے یہ بزی تھے, انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا. تو اصل میں آپ کو یاد ہوگا جب یہ ہوا تھا واقعہ تو ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ بہت بڑی غلطی کر دی ہے, ملنا چاہیے تھا. اور پھر بھی بات ہے کہ آپ علامتی یہاں پہ کالی پٹی پہن لیں اور آپ پرائم منسٹر سے بھی ملیں, پٹی بھی پہننی ہوگی, اور آپ اپنے کام کروائیں. جو آپ ذمہ دار ہیں, اب CM ہیں, تو اب آپ نے تو ہلکے کے کام کرانے نا پورے صوبے کے. تو وہ کل جو ہے وہ مجھے پٹی تو نظر نہیں آئی, لیکن وہ کل انہوں نے پوری کی پوری جو وارڈروب بھی بلیک تھا, تو شاید انہوں نے ذرا مذمت میں آگے نکل گیا. لیکن بنیادی بات وہی ہے کہ دیکھیں خان صاحب کی اجازت سے ہوا ہے یا ان کی اجازت سے کے بغیر ہوا ہے. اگر ایونچولی مزاحمت بھی کرنی ہے نا, اگر پھڈا بھی کرنا ہے, طریقہ یہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بغیر ملے کہتے رہتے ہیں کہ جی فیڈرل نے ہمارا 1500 ارب دینا ہے, نہیں دے رہے,
تو کیا ہو جا رہا تھا؟ کچھ لوگوں نے یہ کہنا تھا کہ یار آپ ایک دفعہ مل کے بات تو کر لیتے ہیں. اب یہ انہوں نے وہ بھی کر لی ہے. سو جتنی چیزیں ہوتے ہیں نا کہ یار میرے اینڈ سے کیا چیز ہونے والی ہے, میں نے وہ پورا کرنا ہے. اپنا ٹوٹل آپ نے پہلے پورا کرنا ہوتا ہے, پھر آپ کسی کو کہتے ہو بھائی تو 10. تو یہ انہوں نے ملے ہیں نا. اب وہ پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ اچھا جی کچھ آپ کو پیسے ریلیز کر دیتے ہیں. سو یہ اب اگر وہ نہیں کریں گے یا پورے نہیں کریں تو گے پھر تنقید بنتی ہے. ہاں, تو یہ ایک لحاظ سے اچھی موو تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو چلیں ایک مثبت ایک چیز ہوگی. دوسری بھی خبر اس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں مثبت پہلو نکالیں اس کے اندر, بٹ وہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر پیشی تھی, سنوائی تھی کیس کی ایک, جس کے اندر جو ایس آئی سی کی ریزروڈ سیٹس جو ہیں ان کے اوپر فل بینچ جو تھا وہ سن کے اس نے فیصلہ کرنا تھا, تو فیصلہ محفوظ کر لیا انہوں نے. اور لگ بھگ آج کے دن 1 بجے انہوں نے سنایا کہ انہوں نے ان کی جو درخواستیں ہیں وہ خارج کر دی ہیں ایس آئی سی کی. سو اس کا مطلب ہے ریزرو سیٹوں والا معاملہ جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا پی ٹی آئی ایس آئی سی کے لیے لینا. اس پہ جو قانونی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ کانسٹیٹیوشنل پارٹی تو وہ ہے, مطلب ایک الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ پارٹی ہے تو ریزرو سیٹوں کی حقدار ہے. البتہ جو ای سی پی نے پلی لی وہ مختلف تھی اس سے. وہ یہ تھی کہ پارلیمانی پارٹی ہونا ضروری ہے. آپ ایک دوسری پارٹی ملکی پارٹی ہونا جو ہے وہ تو چلے ٹھیک ہے, تو کوئی بھی ہو سکتی ہے. پارلیمانی پارٹی کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک نشست تو آپ جیتے ہوں کہیں سے, تو آپ ایک پارلیمانی پارٹی ہوں اس طرح سے, جو کہ ایس آئی سی جو ہے وہ نہیں ہے. بلکہ ان کے جو ایس آئی سی کے بانی ہیں یا ایس آئی سی کے جو لیڈر ہیں وہ تو الیکشن ہی لڑے. سو بیسکلی قانونی نقطے کی وجہ سے یہ ریزرو سیٹیں جو کہ ان کے پی ٹی آئی کے مطابق 72 سیٹیں بنتی ہیں کل ملا کے صوبائی اور نیشنل کی, وہ ان کو نہیں ملیں گی, اور وہ سیٹیں جو ہیں وہ ادھر ادھر مطلب ایڈجسٹ ہو جائیں گی. تو پی ٹی آئی کی جو اس وقت سٹینڈنگ ہے ایس آئی سی کے اس کے ساتھ وہ اتنی ہی رہے گی فی الحال, جب تک یہ شاید سپریم کورٹ نہیں جاتے اور وہاں جا کے اپنا کو کیس پیش کرتے ہیں. تو فی الحال تو یہ نیگیٹو فار پی ٹی آئی. بالکل, وہ انفارچونیٹلی نا بار بار بتانا پڑتا ہے کیونکہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے جو تجزیہ ہے اس کو ہماری خواہش نہ سمجھا جائے. ہماری تو خواہش یہ تھی کہ اگر ڈسکرپنسیز تھیں بھی تو بلے کا سمبل ہی نہیں تھا چھیننا چاہیے. اور وہ تو آپ کسی بھی پارٹی کی الیکشن نکال کے دیکھ لیں, کوئی نہ کوئی ڈسکرپنسی تو نکلی. اور ری اپلائی کر دیا بلّہ انہوں نے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو ملنی چاہیے تھی یہ ریزرو سیٹیں. اب ہم تو ظاہر ہے اب بیٹھ کے یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ کیوں یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. سو یہ سارا کچھ میرے خیال میں تو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ زیادہ سیٹیں دلوا دی جائیں اتحادی گورنمنٹ کو. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جو مسائل آنے ہیں نا وہ آنے ہیں پرائیویٹائزیشن پہ. سو پاکستان نے اب اپنے بہت سارے جو چلتے ہوئے ادارے ہیں وہ بیچنے ہیں. جب وہ ادارے بیچنے ہیں تو بہت ہمیشہ کی طرح شور مچنا ہے کہ جی کرپشن ہو رہی ہے, کہ جی وہ اس سے زیادہ ریٹ لگ سکتا تھا, یہ جی انہوں نے انڈر ہینڈ فلانی ڈیل کر لی ہے. تو اس میں ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ یہی ہوتا رہا ہے. ماضی میں تو ہم یہ بھی دیکھتے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جا کے اسٹے لیے گئے ہیں اور پھر وہاں سے پوری ڈیل خراب ہو گئی ہے. تو اب جو ہے بیسیکلی وہ ہے کہ جی آپ کو پارلیمان میں بھی تنگ نہیں کیا جائے گا, وہ جی سپریم کورٹ بھی شاید اب آپ کو تنگ نہیں کرے گی, وہ جی فوج تو اب ویسے ہی ایس آئی ایف سی کے تحت آپ کے ساتھ آ گئی ہے. تو اب جو ہے نا آپ کریں پرائیویٹائز, تو وہ مطلب شور مچتا رہے لیکن پرائیویٹائز ہو جائے گا. سو بیسیکلی یہ اس پرائیویٹائزیشن کے ارد گرد جتنی ہرڈلز تھیں ان کو یہ مٹانے کی کوشش کم کرتی گئی انہوں نے. تو آگے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے. یہ بھی پی آئی اے والی تو بات تقریباً مطلب آلموسٹ ڈن ہے, مطلب وہ تو ہمیں پتہ, اس کا اسکیجول بھی آ گیا سب کچھ وہ پتہ ہے. باقی اداروں کا دیکھتے ہیں اب کیسے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ آبویسلی جیسے آپ نے کہا اس کا بلکہ منسٹر بھی بنا دیا نا پرائیویٹائزیشن کا, علیم خان صاحب کو سنا ہے کہ مطلب وہ وہی ہیں آئی تھنک ایفیکٹولی. پہلے تو کلب کی تھی, پلاننگ کے ساتھ کی تھی, بٹ آئی تھنک علیم خان صاحب کو یہ سونپ دیں گے ذمہ داری. سر اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک سیریز آف اب جو مسائل ہیں نا وہ آتے رہیں گے. تو ایک طرف جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن وہ بڑی تگڑی کرنی چاہیے ان کو اور اس تحت اپنا احتجاج کرنا چاہیے. تو جب وہ باہر احتجاج کرنے کوئی نہ کوئی گرفتار ہو جاتا ہے. پچھلے ہفتے لطیف کھوسہ اور سلمان اکرم راجہ اریسٹ ہوئے. یہ جب بھی پرومننٹ ان کے جائیں گے لیڈرز ان کو یہ یوز کریں گے. یہ غلط بات ہے. ہم کہتے ہیں پرامن احتجاج ہر بندے کا حق ہے, لیکن اس طرح بھی یا پی ٹی آئی کو اگینسٹ دا وال کرنے کی کوشش کی جائے گی
اور یہ پریشرائزنگ ٹیکٹکس ڈیفینیٹلی ہیں. اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کو نہ ملنے کا بھی ایک جو فیصلہ لیا گیا ہے 2 ہفتے کے لیے. سو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ اب یہ جو موجودہ مینجمنٹ ہے ان کے لیے بڑا ٹف ٹائم آنے والا ہے. بیرسٹر گوہر, علی ظفر, علی بن گنڈا پور کا تو ہم نے دیکھ ہی لیا. تو یہ سارا معاملات جو ہیں یہ ذرا ٹینس ہونے والے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. ہاں جی. اور اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ خیر کل جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے جو ہیں انہوں نے آ کے کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دی ہے کہ یہ جو آن لائن پٹیشن تھی جی ایس پی پلس والی, اس سے پی ٹی آئی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے کہا جی آپ پوری اس کی عبارت پڑھ کے دیکھ لیں, اس میں کہیں پی ٹی آئی کا لفظ نہیں ہے, ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے. اب آن لائن ایک پٹیشن کوئی بھی شخص فائل کر دے تو اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں, مطلب اگر آپ کو پتہ ہے کہ کس نے کی ہے تو روک لیں, ہمیں تو نہیں پتا. ہاں یہ اچھی بات ہے, شکر ہے ان کی طرف سے وہ کلیریفیکیشن ہے, یہ اچھی بات ہے. اور دوسرا سر یہ ہے کہ اب دیکھیں نا کل جو ہے وہ انٹرویو آ گیا اورنگزیب صاحب کا جی, اور اس پہ بڑی تعریفیں بھی ہو رہی ہیں. اور اس میں جو ہے وہ دیکھیں نا کہ 2 چیزوں پہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو تو بس کے نیچے دے دیا, اور اسی لیے لوگوں کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے. ایک تو انہوں نے وہ بات کی تھی کہ 2024 کا جو فرسٹ کوارٹر ہے اس کے نمبرز بہت بہتر ہیں 2023 کے فرسٹ کوارٹر. اس میں فرق کیا تھا ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی جب بھی آپ آرٹیفیشلی یا بیسیکلی آرٹیفیشلی یا پھر پمپ کر کر کے اپنے ڈالر جب بھی اس کو نیچے رکھو گے بعد میں اسپرنگ چھلانگ لگے گی. جی, تو لوگوں کو وہ بہت پسند آ گئے ہیں. لیکن اس پہ ابھی میں نے ابھی ریکارڈ کیا ہے ملک صاحب کے ساتھ شو 57 منٹس کا ہے, وہ جلدی آ جائے گا. ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ باتیں تو وہ کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے کوئی ڈیٹیلڈ کمپریہنسو پلان نہیں ہے. کوئی ہمیں ابھی تک 40 صفحوں کا کوئی منشور ٹائپ چیز کہ یہ ہوگا کیسے, یہ کوئی بھی نہیں ملا. بس یہی ہے کہ آئے گا ویکھ لیں گے کر لیں گے ٹائپ سین ہے. ہاں بٹ سر وہ چلے وہ جن کا بیک گراؤنڈ ہے وہ آئی تھنک وہ کیونکہ بینکنگ والا ہے تو وہاں تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ مطلب آپ کہہ دیں اور بس ہو جائے گا. اس کے پیچھے تمام تر اپروولز ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اصل میں سر مجھے لگ رہا ہے ان کے لیے مسئلہ ایک اور ہوئے گا کہ وہ جو ایک کارپوریٹ کلچر کا جو ایک مطلب نقصانات تو خیر کم ہوں گے لیکن فوائد بہت ہیں کہ آپ کو ایک اسٹریم لائن قسم کی اپروچ ہوتی ہے, ہر چیز ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہے, آپ کو ہر بندہ پتہ ہوتا ہے فلانی چیز کا فلانا بندہ. یہ وہ سرکاری محکمے جو ہوتے ہیں ان میں جسٹ ہونا جو ہے ایک کارپوریٹ بندے کے لیے وہ ایک مشکل چیز ہوتی ہے جس کا, اور خاص طور جس کا پہلا ہو, اور یہ ان کا پہلا ہے. سو یہ, اور حالانکہ حبیب بینک جو ہے ایچ بی ایل کی ایک خاصی ڈیلنگ ہے سرکاری محکموں سے, لیکن وہ پھر بھی بینک کے پوائنٹ آف ویو سے وہ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ سرکاری محکمہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے آ رہا ہوتا ہے. وہ لونز ہیں, باقی چیزیں, فائنینسنگ ہے, جو بھی ان کے کام ہے گورنمنٹ کے ساتھ وہ اپنی جگہ. لیکن اب خود اگر آپ آ کے بیٹھ جائیں, اور وہ بھی آپ نے جو پہلی پوسٹ چنی وہ فائنینس منسٹر ہی چنی, تو بہت اہم ہے کہ وہ اپنے نیچے کیا اسٹرکچرنگ کرتے ہیں, اپنے سیکٹریز کس طرح ان کو ڈپیوٹ کرتے ہیں. اور یہ ٹرانزیشن جو ہے یہ میرے خیال میں کافی چیلنج ہوئے گا. اس کے بعد جو امپلیمنٹیشن ہے وہ پھر ساری اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کہ یار میری ویژن یہ ہے, اس کے لیے ہم نے یہ پلان بنایا, اس کو کر کے دکھاؤ. وہ انہوں نے خود تھوڑی کرنا جا کے. بالکل. اور اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ کارپوریٹ سیکٹر میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے کام سے خوش نہیں ہو تو آپ اسے کہتے ہو کہ بھائی آپ گھر جاؤ. یہاں پہ آپ سرکاری ملازم کو کیسے کہہ سکتے ہو آپ گھر جاؤ؟ وہ آپ کو بھیج دے گا, وہ خود نہیں جائے گا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا کہ اگین وہ آپ اکانو وائز دیکھیں گے تو اس میں وہ بڑی ڈیٹیل میں علی ملک نے بات کی ہے اس بارے میں کہ بیسیکلی اب یہ جو ایس آئی ایف سی بھی ہے وہ بھی آپ نے ایک بیوروکریسی کے اوپر ایک اور بیوروکریسی لا کے رکھ دی ہے. سو اگین وہ جو بیوروکریسی کو آپ نے ٹھیک نہیں کیا, آپ نے کہا کہ ان کو چلانے کے لیے اب یہ ایک اور بیوروکریٹک اسٹرکچر ہے. تو یہ ابھی بہت مسئلے ہیں, یہ بھی بڑا پھنسیں گے. بٹ چلیں اس لحاظ سے جن کے ساتھ شاہ زیب انٹرویو کر رہا تھا, یوزلی یہ فائنینس اور اکانومی کی چیزوں پہ شاہ زیب کافی گرل کرتا ہے, تو ان کا اچھے رسپانسز تھے, مطلب جو چیز ہے وہ ہے. سر ابھی تو 2 دن ہوئے ہیں نا, مطلب ابھی اس کو اکاؤنٹیبل کس چیز کا ٹھہرائیں. ہاں چلیں آگے جا کے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. سر اس کے ساتھ ساتھ 2 اور خبریں, 2 یا 2-3 اور خبریں. میاں صاحب شباز شریف صاحب بھی خبروں میں آئے, انہوں نے 2 جگہ ہمیں نظر آئے, وہ 2 یا 3 جگہ, مطلب ان کی میں نے تصویریں دیکھی. ایک تو کسی سٹور میں تھے, وہ اسلام آباد میں سٹور نما کو جگہ تھی, آئی ڈونٹ نو کیوں تھا کیا تھا, بٹ شاید رمضان کے سلسلے میں گئے ہوں. اور دوسرا جو اے این پی کے لیڈر ہیں ان کے گھر گئے ہوئے تھے وہ تعزیت کرنے, میرا خیال ہے ان کی والدہ کے انتقال کے اوپر, ایمل ولی کے.
وہ تو بہت اچھی بات ہے. ہاں وہ اچھی بات جاننا چاہیے. ایڈ صرف کر دوں میں, اکیلے نہیں تھے, کیبنٹ کے بھی کچھ لوگ ساتھ تھے ان کے, اور اس سارے 2 ان چیزوں پہ گئے ہوئے تھے. سوال صرف میرا یہ کہ یہ پی ایم کے طور پہ, مطلب میں ازیوم کر رہا ہوں, ویسے یہ میری زمشن ہے کہ ہوں گی اور چیزیں, مطلب جو آپ ذرا پریسنگ ہوگی کہ وہ ابھی آپ بنے ہیں. مطلب یہ تو ٹھیک ہے نا یار, سال سوا سال 2 سال ہو گیا یار, یہ ضروری ہے یار ان کے پاس جانا ہے, یا یہ یوٹیلیٹی اسٹورس کا چلو کر لیتے ہیں, اچھی پی آر ہے. ابھی تو بنے ہیں, ابھی تو بہت ساری چیزیں ہونی ہیں. تو یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ میاں صاحب کا جو رویہ ہوگا وہ ذرا پی ایم ایش ہوگا, سی ایم ایش ہوگا. یہ تو سی ایم ایش تھا کافی. ہاں پی ایم ایس بھی کرتے ہیں لیکن سی ایم ایس وہ اصل میں وہ خیر مطلب یہ جو ہمارے ہاں پہ نا, اور سیاست میں خاص طور پہ, ویسے بھی ہمارے یہاں پہ کسی کا جب کوئی انتقال ہو جاتا ہے نا, اس میں تو جانا چاہیے, اس میں تو میں اگری کرتا ہوں, اس کا تو کہہ ہی نہیں رہا. بالکل. اور اس میں جو کیبنٹ والی آپ نے بات کی نا, وہ اس میں انہوں نے شاید انسسٹ کیا ہوگا جی ہم نے بھی ساتھ جانا ہے, مطلب ان کے سب کے آپس کا تعلق ہوتے ہیں, ہونا بھی چاہیے. جہاں تک یہ یوٹیلیٹی اسٹور پہ چھاپا مار دیا نا پرائم منسٹر نے, یہ تھوڑی کنسرننگ بات ہے کہ وہ بھی ایک پہ, میں دیکھیں زیادہ ہوں گے نا یوٹیلیٹی اسٹور, تو عموماً ایک شہر میں زیادہ ہوتے ہیں نا. سو مسئلہ وہی ہے کہ سر انہوں نے ابھی تک کسی وجہ سے اپنا ٹویٹر ہینڈل نہیں نا بدلا, وہ ابھی تک سی ایم شہباز ہی ہے. وہ اور بات بھی ٹھیک ہے کہ میرے خیال میں سی ایم پنجاب سے اوپر کوئی عہدہ ہوتا ہی نہیں ہے پاکستان میں. ہاں تو پی ایم کیا, ہاں پی ایم تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ وہ تو انہوں نے اس دفعہ پھر الیکشن میں چھوٹی سیٹ پہ وہ الیکشن لڑے, ہاں تو ان کا تو فل موڈ تھا کہ میں نے بنا دیا. انہیں کا تو موڈ تھا سر. سر یہ تو پلان ایسا خراب ہوا ہے, پی ایم ہونا تھا میاں نواز شریف صاحب نے, سی ایم ہونا تھا میاں شہباز شریف صاحب نے, وزارتیں آپس میں ڈھیر بنٹنی تھی سب کو, لوگوں کو, مریم کو کہیں فٹ کرنا تھا, حمزہ کو کہیں کرنا تھا. یہ تو سب پلان ہی الٹا ہو گیا ہے. یہ تو 2013 میں جانا تھا, پلان یہ تھا نا کہ 13 والا کر دو, تب سب ٹھیک تھا. 13 میں نہیں ہے نا, 24 میں ہے. یہ نہیں ہو پایا, اور یہ اصل میں سی ایم بننا چاہ رہے تھے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنی کمال کی چیز ہے کہ وہ پرائم منسٹر کا چک لینے کے بعد مزہ, اور کو سی ایم, یعنی کہ ان کا ذہن جو ہے وہ وفاق میں, دل ان کا پنجاب میں. اور آپ اس کی وہ بھی تو مثال دیکھیں نا کہ جب وہ خود پرائم منسٹر تھے اور حمزہ سی ایم تھے پی ڈی ایم میں, تو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کی جو میٹنگ تھی وہ ہیڈ پی ایم صاحب کر رہے تھے, انہوں نے سی ایم کو نہیں کرنی. سر کمال ہے. اور ہم نے تو یہ بھی, اب یہ کہ چمگوئیاں ہیں, خبریں ہیں, مطلب اس طرح سے کہ ہم نے سنا ہے کہ ابھی بھی جو فیلڈنگ سیٹ ہوئی ہے نا پنجاب کے اندر, وہ مریم نواز صاحبہ کی شاید خود نہیں ہے, وہ میاں صاحب کی فیلڈنگ ہے. تو میاں صاحب کی فیلڈنگ ہو یا کسی اور کی فیلڈنگ ہو, ایک ہی فیلڈنگ ہوتی ہے. تو انہوں نے ابھی تک اپنا رکھا ہوا ایک پیر پنجاب میں. ہاں جی, اس طرح کی چمگوئیاں ہیں کہ سی ایم صاحبہ جو ہیں وہ جب اپنی مرضی کے بندے لانا چاہتی ہیں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ فلانی جگہ سے اپروول نہیں ہو رہا, لیکن یہ بھی گمان ہے کہ وہ فلانی جگہ کو تو شاید پتہ ہی نہیں ہے, وہ ان کا صرف نام لیا جا رہا ہے, وہ بیسیکلی اصل جو سی ایم ہے چچا جائے وہ کہہ رہے ہیں کہ بندے ساڑھے لگے. سر ٹو گڈ. سوری سر, پی ایم ہم نے پنجاب اسمبلی کی بات کر ہی رہے ہیں, ایک اور چیز ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ گاڑیاں ہمارے, آپ کا کل ہی ہم نے بات کیا کہ وہ جو انڈیا ورسز پاکستان کے اندر وہاں پہ جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی ایک ٹریڈیشنل سی گاڑی ہوتی ہے, ہماری بڑی لیوش قسم کی گاڑی ہوتی ہے. تو ایک آؤٹ آف مینی ایک جو گاڑی ہے جو مرسیڈیز کی S600 ہے, آرمڈ بلٹ پروف گاڑی جو ہے, اس کے ٹائر خراب ہو گئے سر, ایک ٹائر. تو وہ ٹائروں کا ویسے یہ میں مانتا ہوں کہ جب ایک ٹائر خراب ہو تو پھر آپ کو یا 2 کرانے چاہیے, 4 کرانے چاہیے, ایک ٹائر کبھی چینج نہیں کرانا چاہیے. یہ غلط اپروچ ہوتی ہے ہمیشہ, اور خطرناک بھی ہوتی ہے. تو یہ اس چیز سے ہم ساتھ ہیں. اس کے بعد جب سب کچھ بتانا چاہیے جو جا رہا ہوں میں, وہ ٹھیک نہیں ہے سر. 5 ٹائر ٹوٹل, یعنی کہ اسٹپنی بھی بیچ میں منگوا رہے ہیں, اور یہ شاہ نواز موٹرز جو ہے ان کو یہ بل دیا جائے گا, اس کا یہ امپورٹ ہوگا ٹائر. سر 2 کروڑ 74 لاکھ روپے یا 2 کروڑ 77 لاکھ روپے کے 5 ٹائر آ رہے ہیں. 2 کروڑ 77 لاکھ کے 5 ٹائر اس گاڑی کے. یہ کیا ناچ کے بھی دکھاتے ہیں سر ہیں بھی 5, ہیں بھی کو 2.
اچھا یہ پہلے بھی 2022 میں بھی پرویز الہی صاحب کے دور میں یہ ہو چکا ہے پہلے, لیکن یہ ٹائر سستا ہو گیا تب شاید 3 کروڑ کا تھا. چلیے چھوڑے اس بات کو, اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا, ادھر کی بات کر لیتے ہیں. تو تھوڑی سی ڈیٹیل ہم نے جو نکالی اس میں یہ پتا چلا کہ یہ ٹائر اتنے کا ہو ہی نہیں سکتا. میرا ایک جاننے والے ہیں, مطلب میں نے ان سے پھر پوچھا, وہ باڈی آرمرنگ کرتے ہیں گاڑی کی, بلٹ پروفنگ کرتے ہیں گاڑیوں کی, تو اس نے بھی پڑھ کے کہا یار ہے کی. اچھا اس میں نا جو بلٹ پروف گاڑیاں ہوتے ہیں ان میں جو ٹائر ڈلتا ہے وہ مچلن کا ایک اسپیسیفک ٹائر ہوتا ہے جن کو آپ رن فلیٹ ٹائر کہتے ہیں. آئی تھنک پیکس نام ہے کچھ, اس کی نام بھی ہم بھول گئے. تو رن فلیٹ ٹائر جو ہوتے ہیں وہ ڈلنے ہوتے ہیں اس کے اندر, تاکہ خدا نہ خواستہ کو مسئلہ بھی ہو تو گاڑی پھر بھی چلتی رہتی ہے. تو رن فلیٹس ڈلتے ہیں اس کے اندر. وہ ٹائر اس کے مطابق, اس شخص کے مطابق, کیونکہ ان کا کام ہے, یہ میں نہیں بتا رہا, وہ کہتے ہیں $2500 کا ایک ٹائر ہونا چاہیے. یعنی کہ $1200 ہو گئے, 30-35 لاکھ روپے ہو گئے, 40 لاکھ روپے ہو گئے, چلیں سب ڈال ڈول لیں, 50 بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں. اس کے بعد ایک ہے رپورٹ اور جو کہ ٹویٹ کی ہوئی تھی کسی نے, میں نے وہ بھی دیکھی, جس کے اندر ایک نیوز چینل کے اوپر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں اس کے اندر ٹائر بھی ہیں اور پوشش بھی ہے گاڑی کی. تو پوشش بھی چینج ہو رہی ہے اس گاڑی کی اب, کیونکہ ان کی ڈیلی یوز کے لیے گاڑی ہوگی. اب پوشش تو دیکھیں نا, ایک جرمن گاڑی جس کے اندر جرمن فٹڈ لیدر آیا ہو تو اس کی پوشش عموماً بہت ہی کو آپ نے مٹی پلیت کر دی ہو گاڑی کے اندر, یا بچے جو ہیں وہ اندر گھس کے اس کے اندر انہوں نے پینسلیں ماری ہوئی, الٹیاں کی ہوئی ہیں, وہ کہ پھر تو سمجھ آتی ہے پوشش چینج کرنی. اگر ایک گاڑی ہے جس کے اندر ایک شخص نے بیٹھنا ہے اور پنجاب میں ہی پھرنا ہے, اس کی پوشش نہیں خراب ہو سکتی. وہ شاید وہ اس طرح سے لک وائز, انٹیریئر وائز شاید چاہ رہے ہوں کہ جی ذرا ڈفرینٹ کلر آ جائے, پھر بھی سر 2.70 کروڑ کی نہیں سمجھ آ رہی. ہاں مطلب اگر منک کی کوشش بھی ہو رہی ہے تو بھی نہیں. ہاں انلیس وہ پورا اس کا جو سیٹ ہے نا, پوری کرسیاں باقاعدہ نئی سیٹس منگوا رہے ہیں, تو پھر بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ سر 2 کروڑ کچھ کی, تو اگر آپ نکلیں گاڑی لینے کے لیے گاڑی 2.70 کروڑ جیب میں, تو آپ کو ایک ڈیسنٹ مرسیڈیز گاڑی مل جائے گی. مطلب ایس کلاس نہیں ملے گی آپ کو, بالکل بھی نہیں ملے گی, بڑا وہ گاڑی مل جائے گی, اس کے سیٹیں ہوں گی اور پوچھ سمجھ سے نہیں. جو آپ یہ پرائس بتا رہے ہیں اس میں وہ ملے گی آرمرڈ بیسیکلی؟ نہیں آرمرڈ نہیں, نارمل گاڑی. نارمل گاڑی. ہاں البتہ اگر آپ ایک نارمل مرسیڈیز کہیں لے جائیں, یہ مجھے انہوں نے بتایا, امریکہ لے جائیں, اتنے پیسوں میں آرمر کر دیں گے آپ کو. اچھا ویسے تو یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ لے جائیں والی, میری انفارمیشن کے مطابق تو پاکستان میں بھی بلٹ پروف ہو جاتی ہے گاڑی. ہو جاتی ہیں. اب مجھے یہ تو مجھے پتا ہے جاپانی گاڑیاں, لینڈ کروزرز باقی ساری تو ہو جاتی ہیں. جرمن کا مجھے نہیں پتا ہوتی ہیں افیکٹولی نہیں ہوتی, بٹ جاپانی تو ہوتی ہیں یہاں پہ. تو یہ تو آمد امپورٹ ہوئی تھی نا, یہ تو امپورٹ ہوئی تھی آمد گاڑی. بٹ سر پھر بھی یہ جو سارے معاملات ہیں اس کے اندر اس فگر کی سمجھ نہیں آئی. میں نے بہت کوشش کی ہے, یقیناً مجھے ایک آدھے دن میں جب بھی میرے پاس انفارمیشن ملتی ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں جو انوائس ریز ہوئی, جو کوٹیشن ریز ہوئی ہے شاہنواز موٹرز کی طرف سے, اگر وہ مل جائے تو پھر یہ کلیئرٹی آ جائے گی کہ اس میں شاید اس کی کوئی مینٹیننس بھی ہو, کوئی الٹرنیٹر بھی ہو, کوئی تیل پانی بھی ہو کچھ. لیکن پھر بھی سر 2 کروڑ اور اتنے لاکھ روپے نہیں سمجھ آ رہی, بٹ دیکھ لیتے. اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اب تو خیر نہیں ہوتا ہوگا, پتہ نہیں, اب تو بہت اچھے آ گئے ہیں نا جو آئے ہیں, بیسٹ ہیں. لیکن پہلے تو ہوتا یہ ہے کہ جس طرح یہاں پہ گن لائسنس ہر ایک کو نہیں ملتا, اور وہ بیسیکلی یہ MNA MPS کے لیے یا انٹیریئر منسٹری سے نکلوا لیں. تو اسی طرح ہر بندہ آرمڈ وہیکل امپورٹ ہی نہیں کر سکتا. مطلب آپ کے پاس پیسے بھی ہوں نہیں کر سکتے تو آپ نہیں کر سکتے. سو یہ بھی دہاڑیاں لگ چکی ہوئی ہیں اس ملک میں کہ منسٹرز اپنے لیے کرواتے ہیں اور پھر آگے بیچ دیتے ہیں. اور جو اس میں ہوتا ہے نا کہ وہ منسٹرز تو پھر چلو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو شاید یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ ہمارے پاس رہے, یا ہماری جان کو شاید خطرہ ہوگا ہی ہمیشہ ٹائپ سین. لیکن اب مجھے نہیں پتا یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ جب بھی انٹرم گورنمنٹس آتی ہیں نا, تو انٹرم گورنمنٹ میں تو بڑے نارمل سے لوگ ہوتے ہیں جن کی جان کو خطرہ نہیں ہو سکتا, اور وہ 3 مہینے انہوں نے رہنا ہوتا ہے. تو ان کے پیچھے لوگ پیسے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ تم آج کل منسٹر ہو, اپنے نام پہ منگوا لو اور میرے سے اتنا آن لے لینا اور مجھے بھیج دینا. سو یہ بھی ہوتا ہے سر. واہ. ہاں سر آرمڈ کا ٹھیک ہے, مطلب
ਸਾਡੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਰਮਰਡ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਹਾ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ है ਤੇ ਇਹ ਤੇ पेट्रोल बहुत खाएगी सर इनकी बहुत बढ़ जाती है, जो माइलेज वाला जो मसला है वो हो जाता है। बाकी गाड़ी अगर हो ना अगर सही, मतलब अल्लाह माफ़ करे किसी के ऊपर थ्रेट नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी किसी पे होना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में तो बॉम्ब प्रूफ भी आ चुकी हैं गाड़ियाँ। मतलब मुशर्रफ साहब जो थे वो बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में फिरते थे। हाँ जी, असल में फिर वही बात है कि वो एक वही होगा कि इम्पोर्ट हुई हुई हैं तो वो तो इफेक्टिव होंगी, जो यहाँ पे हुई हैं वो पता नहीं यहाँ पे बड़े अच्छे काम कर रहे हैं कुछ लोग, यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ बना रहे हैं सर। वो असल में चीज़ें तो बाहर की होती है ना, वो यहाँ कौन सा एडिशनल लोहा डाल रहे हैं, मतलब उसकी बॉडी प्रूफिंग जो बुलेट प्रूफिंग की जो किट होती है यहाँ के इंस्टॉल करनी होती है ना, तो वो उसी तरह की चीज़ है। मतलब वो ऐसे नहीं है कि वो कुछ फैब्रिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो शीशे बेसिकली मोटे होने होते हैं आपके। गेम तो सारी मतलब इसेंशियली जहाँ आप एक्सपोज हैं वो तो शीशा है ना सर। कराची की एक बड़ी मशहूर बिल्डिंग जो है वो किसी ने करवाई, उसका पेंट हाउस उसने खुद रखने के लिए किया, नीचे वो और चीज़ें थी उसके, तो उसमें उसने जो शीशा लगवाया वो बुलेट प्रूफ था। वो सुने अंदर से कोई छोटी मोटी चीज़ लगी तो वो पूरा शीशा सर वो बाहर से बुलेट प्रूफ था। अच्छा, वो पूरा शीशा किरची किरची नीचे हो गया, गिर गया। उसने फिर फ़ोन किया उधर जिस वेंडर ने लगाई थी कि यार ये क्या है तो उसने कहा कि कोई ऐसा मसला नहीं, इतने पैसे दे तो अब आपको ठीक वाला कर देते हैं। सर आखिरी एक चीज़ आपके लिए, क्योंकि आप उस दिन भी कंसर्न थे, मोहसिन नकवी साहब की ट्वीट आई थी, वो कह रहे थे कि जी ये नारकोटिक्स मिनिस्ट्री जो है ऑफिशियली हम क्लोज कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसके ऑपरेशन जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर। तो क्लोज नहीं हुई, उन्होंने उन दोनों को मर्ज कर लिया। हाँ जी, वो मर्ज कर दिया है और वो जो है उसको क्लोज ही समझें। उसकी वजह ये है कि वो तो एक अब जो है नारकोटिक्स को इफेक्टिवली एक्साइज देखता है, एक सर्विंग फौजी देख रहा होता है, तो वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे होंगे। जरूरत ही नहीं है इनकी नकवी साहब की ओवरसाइट की। सर है ना कुछ देर बाद ट्वीट है कि जी इंटीरियर मिनिस्ट्री बात कर दो, काम बिल्कुल ठीक हो रहा है। नहीं सर, इंटीरियर मिनिस्टर बड़ा बहुत बहुत अहम होता है। तो सर मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।